کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم میرے بہت ہی عزیز ہر دل عزیز سامعین، عامرہ حیدر نقوی حاضر خدمت ہے۔ یہ اس کتاب نفس مطمئنہ جس کے مصنف ہیں شہید محراب حضرت آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شرازی، ہم اس کے آخری باب پر پہنچ گئے ہیں۔ باب ہے باب ہفتم یعنی 7واں باب، اور یہ شروع ہو رہا ہے 129 صفحے پر اور آخری صفحے کا نمبر ہے 144۔ اس کے ساتھ ہم اس کتاب کے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں باب ہفتم کی۔ باب ہفتم بھی اسی آیت قرآنی سے شروع ہوتا ہے، سورہ فجر کی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی لعبادی وادخلی جنتی۔ ہیڈنگ: اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جاؤ اور خدا کی طرف سے جو مل جائے اس پر قناعت کرو۔ ہم نے جو آیات قرآنی اور عقل دلائل پیش کیے ہیں، ان کا حاصل یہی ہے کہ خدا نے انسان کو بندگی اور عبودیت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ ہر آدمی کی فطرت میں بندگی کا پہلو مضمر ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، چاہے وہ ہوا و ہوس کا بندہ بن جائے، چاہے وہ اپنے خالق کی بندگی اختیار کر لے۔ حیوانات کا مالک کی اطاعت کرنا ایک فطری عمل ہے کیونکہ وہ خلقی طور پر اس کے پابند ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و ارادے سے بھی نوازا ہے۔ حیوانات اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانوروں کو اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کے سوا کسی بات سے سروکار نہیں، لیکن انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھے اور مولا سے جو چاہتا ہے اس کی تمنا رکھے۔ گویا اس میں یہ صلاحیت ودیت کر دی گئی ہے کہ ہوا و ہوس کا بندہ یعنی عبد لہوی بن جائے، معاف کیجیے گا، یعنی عبد الہوی بن جائے، یا خدا کا بندہ یعنی عبداللہ بن جائے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اول و ذکر راستہ اختیار کرتے ہیں، نفسانی خواہشات اور حرص و ہوا کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ خداوند قدوس کی اطاعت کو اپنا شعار بناتا ہے۔ ہیڈنگ ہے: انسانوں میں اکثریت نفس امارہ کے حامل لوگوں کی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں انسانوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل رہی ہے جو نفس پرستی پر عمل پیرا رہے ہیں، اور ان کے گلے میں شیطان کی بندگی کا طوق ہوتا ہے، اور ان کا نصب العین اور مقصد حیات شہوات اور لذات کی تسکین کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ نفس امارہ کے حامل ہوتے ہیں۔ دولت کی حرص اور امارت اور ثروت کی خواہش ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ نیز کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو ان کی نفسانی خواہش اور جذبہ شہوت جاگ اٹھتا ہے، اور کہیں دولت آنے کی اطلاع پاتے ہیں تو اسی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ ان کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ کوئی ان سے حلال و حرام کا تذکرہ چھیڑ دے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ طاغوت و سرکشی اسی کا نام ہے۔ ہیڈنگ: نیکی کیا ہوئی تماشا ہوا۔ نفس امارہ کا تعلق کافروں کے ساتھ مخصوص نہیں، بہت سارے مسلمان بھی اس کے حامل ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو ریاکاری سے کام لیتے ہیں، یا شہرت کے طلب ہوتے ہیں، یا اپنی کسی حاجت روائی کی خاطر عبادت کا سہارا لیتے ہیں، حتیٰ کہ سفر و تجارتی اغراض کا بھی عبادت
نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی حج سے مقصود یہی ہوتا ہے، بس جو عبادت اس نیت سے کی جائے وہ نفس امارہ کی عبادت ہوتی ہے، جس میں نفس کی حکمرانی ہی کا دخل ہوتا ہے۔ جب کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ در حقیقت یہ کوئی نیکی نہیں بلکہ اس میں بدی کا پہلو شامل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کرنے میں نیت تو نیک نہ تھی، محض اپنے نفس کی تسکین کے لیے یہ نیک کام کیا تھا۔ ہیڈنگ ہے جب کوئی تباً بد ہو بدی ہی کی طرف مائل رہتا ہے۔ پیج نمبر ہے 131۔ جب نفس امارہ کا مستقل غلبہ ہو تو نیکی بھی بدی میں بدل جاتی ہے۔ ہائے افسوس کہ آدمی نیک کاموں کو بھی بد نیتی سے انجام دے۔ ہائے افسوس کہ آدمی نیک کاموں کو بھی بد نیتی سے انجام دے کر اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی طاغوتی عمل اس کو سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ مِنَ الْمَأْوَىٰ۔ سورہ نازعات آیت نمبر 37 سے 39 تک، 37 to 39۔ کیونکہ اپنے نفس سے مغلوب ہو جانے اور ظلم و زیادتی کا رویہ اپنانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نفس کے دوسرے درجے یعنی نفس لوامہ کا حال بیان کروں تاکہ پہلے درجے یعنی نفس امارہ کی حقیقت اور واضح ہو جائے۔ ہیڈنگ گناہ کے بعد نفس برائی سے بیزار ہو جائے تو وہی نفس لوامہ ہے۔ نفس کا دوسرا درجہ وہ ہے جو نفس لوامہ کہلاتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کھائی ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَّةِ، سورہ قیامہ آیت نمبر 2۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس ہی کے حکم کا تابع رہتا ہے، اور جب تک اس کی اطاعت کرتا رہے گا تب تک اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا پائے گا، کیونکہ نفس ہمارا گناہ پر بھی اکساتا ہے اور ڈٹائی سے بھی کال لیتے ہوئے اس پر نادم بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہوا تھا، میں سینٹنس کو دوبارہ پڑھتی ہوں۔ تب تک اپنے آپ کو برائیوں سے مبتلا پائے گا، کیونکہ نفس ہمارا گناہوں پر بھی اکساتا ہے اور ڈٹائی سے بھی کام لیتے ہوئے اس پر نادم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں بھی کوئی خوف خدا نہیں ہوتا۔ گناہ کے ارتکاب کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی، حالانکہ چاہے تو خدا کی بندگی بھی اختیار کر لے اور ارتکاب گناہ کے پہلے مرحلے ہی میں اپنے آپ سے بیزاری اور اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے کہ مجھ سے فلاں گناہ کیوں سرزد ہوا، یا میں نے فلاں فرض یا واجب کیوں ترک کر دیا۔ ہیڈنگ اس طرح کا عمل ایمانی کا مظہر ہے۔ کافر و مومن کی پہچان کے لیے جو مثال بیان کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر سے گناہ سرزد ہو جائے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کی ناک پر مچھر یا مکھی بیٹھ جائے اور اڑ جائے، جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، گویا کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کا ارتکاب اس کے لیے ایسا ہے گویا وہ کسی وادی سے گزر رہا تھا اور ناگہاں پہاڑی سے کوئی زبردست چٹان اس کے اوپر آ گری ہو۔ نیز مومن اگر دن میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو رات بھر گڑگڑاتا رہے گا، گویا اس نے اپنی ماں کو سخت سست کہہ دیا ہو اور اس کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہو، غرض کہ اس میں ایمان کی رمق باقی ہے، اور چونکہ وہ مومن ہے لہذا اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔ صفحہ نمبر 133۔ ٹاپک نفس مطمئنہ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ایک روایت کی روح سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایمان اور بے ایمانی کا فرق اس طرح واضح کیا ہے۔ مومن کی نشانی نہیں کہ اسے گناہ سرزد ہی نہ ہوتا ہو۔ اگر نفس مطمئنہ کے درجے تک اس کی رسائی ہو جائے تو پھر کسی گناہ کا سرزد ہونا اس کے لیے انتہائی رنج و بے چینی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نفس امارہ ہے جو بے باکی سے گناہ کا ارتکاب
کیے چلا جاتا ہے اور اس پر بضد قائم بھی رہتا ہے. یہ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. نفس امارہ کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کفر و عصیان پر جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، کیونکہ احکام خدا بندی کی سرتابی کرتے وقت انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. اگر زندگی خوشحالی اور عیش و تنم میں گزرتی ہے تو بزوم خود یہ کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت اور جاہ و ثروت ان کی عقل مندی، چالاکی اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اور کہیں وہ ان نعمتوں کو کھو بیٹھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو گیا، اور سارے عالم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جیسے سب ان کے دشمن ہو گئے ہیں. ٹاپک ہے نفس لوامہ خضوع و خشوع اور صبر سے کام لیتا ہے. نفس لوامہ کی حالت بالکل مختلف ہے. وہ خضوع و خشوع سے کام لیتا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کوئی نعمت مل جائے تو شکر بجا لاتا ہے کہ یہ مولا کا کرم ہے، حالانکہ وہ اس کا مستحق بھی نہ تھا. آلام و مصائب کے وقت نفس لوامہ بڑے صبر و تحمل کا ثبوت دیتا ہے اور قضاء و قدر کے فیصلوں پر اعتراض یا اظہار ناراضگی نہیں کرتا، تاکہ ہر کام میں قدرت و مشیت الہی کا دخل ہے. لیکن یہ باتیں کتابوں سے یا درسگاہ اور مکتب میں سیکھنے کی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی کو جو ان پڑھی ہو اپنی عنایت اور رحمت سے اس درجے پر فائز کر دے، اور ایک عالم یا پڑھے لکھے آدمی کی قسمت میں نہ ہو اور وہ اس رتبے سے محروم رہ جائے. مستطرف میں ایک حکایت میری نظر سے گزری جس کو یہاں بیان کرتا ہوں. ہیڈنگ ہے ایک صحرا نشین بڑھیا کا اپنے بیٹے کی وفات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ. حج بیت اللہ پر جانے والے ایک قافلے کی یہ حکایت بڑی عبرتناک ہے. پہلے زمانے میں حجاز کا سفر خاصا دشوار گزار ہوا کرتا تھا. لوگ چلچلاتی دھوپ میں اونٹوں کی پیٹھ پر سفر کرنے پر مجبور تھے. قافلے کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اثنائے راہ میں ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک بڑھیا تنہا بیٹھی ہوئی تھی. قافلے والوں نے اس سے کچھ کھانے کے لیے مانگا. اس نے کہا کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، میرے اونٹ اور بکریوں کو میرا لڑکا اور میرا نوکر چرانے اور پانی پلانے کے لیے لے گئے ہیں. جو ہی وہ لوٹ کر آئیں گے میں آپ لوگوں کی خاطر تواضع کر سکوں گی. حاجیوں کے قافلے کے لیے خیمے میں فرش بچھا کے وہ باہر نکلی تو دور سے اونٹوں کا گلہ اور بکریوں کا ریوڑ آتا دکھائی دیا، لیکن دیکھا کہ ایک شتربان آہو بکا کر رہا ہے. بڑھیا نے اس کے قریب جا کر دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے. شتربان نے رو رو کر اسے بیان کیا کہ ہم لوگ اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے، وہاں اور بھی اونٹوں کا جمگھٹا ہو گیا، وہ سب پانی پر ٹوٹ پڑے. ان کی ریل پیل میں آپ کا بچہ ناگہانی کنویں کے اندر گر پڑا. اس زمانے کے کنویں بھی بڑے گہرے ہوا کرتے تھے، اور ایک دفعہ کوئی ان میں گر جائے تو باہر آنا ممکن نہ تھا. بڑھیا نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ المناک داستان سنی اور بڑے اطمینان کے ساتھ نوکر سے کہا کہ میرے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، تم جلدی سے ایک بکری ذبح کر کے ان کے لیے پیش کر دو. قافلے میں سے ایک شخص کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے بڑھیا سے کہا ہمیں سخت افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا ہے، آپ اب ہماری مہمان نوازی کا خیال چھوڑ دیں. اس عورت نے بڑی ہمت سے جواب دیا کہ مجھے تو اس سانحے کا کوئی ملال نہ تھا. آپ لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ اگر سوچو تو میرا کام صبر کرنا ہے جس کی قرآن مجید میں تلقین کی گئی ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے تو مہربانی کر کے مجھے اس کا کچھ حصہ سنائیں. قافلے کے شخص نے قرآن مجید کے اس حصے کی تلاوت شروع کر دی جس میں مصائب و آلام کے وقت صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مجدہ سنایا گیا ہے کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ اولئک هم المہتدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ اس بوڑھی خاتون نے اس قدر سننے کے بعد کہا کہ بس اتنا کافی ہے، اسی لیے کہ صبر کی جو تلقین کی گئی ہے اس پر میں عمل پیرا ہوں، خدا اس کا اجر ضرور دے گا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، خدا بندہ اگر تیری مرضی ہوتی کہ اس عالم فانی میں کسی کو حیات ابدی سے نوازا جائے تو اس کی سب سے زیادہ سزاوار تیرے انبیاء اور مرسلین ہوتے۔ اے پروردگارا، تو نے قرآن حکیم میں ہمیں صبر کا حکم دیا ہے۔ میں ایک ضعیف اور ناتواں عورت ہوں، لیکن تیرے حکم کی تعمیل میں صبر کرتی ہوں۔ اے رب العزت، صبر کرنے والوں کے لیے تو نے جس اجر کا وعدہ فرمایا ہے مجھے اس سے محروم نہ فرما۔ دعا کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مہمانوں کی خاطر تواضع میں اس طرح منہمک ہو گئی جیسے کوئی المناک واقعہ ہی نہ ہوا تھا۔ ہیڈنگ ہے نفس امارہ کی بے صبری۔ اگر وہ بڑھیا نفس امارہ کی حامل ہوتی تو قضاء و قدر کے فیصلے پر یقیناً بے حال ہو جاتی اور غم و غصے کے عالم میں آوزاری کرنے لگتی، کیونکہ نفس امارہ معمولی مصیبت کو بھی ناقابل برداشت خیال کرتا ہے۔ لیکن جیسی افتاد اس بڑھیا پر آن پڑی تھی، اس نے خدا کی طرف سے خیال کر کے سر کو خم کر دیا۔ بس ہمیں چاہیے نفس امارہ کی حقیقت سے خوب واقف ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ عمر بھر ہم یہی سمجھتے رہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہے، حالانکہ نفس امارہ کی گرفت سے نہ نکل سکے۔ اس لیے ہماری بھلائی اور فلاح اس میں ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں۔ البتہ نفس لوامہ سرکشی پر نہیں گھساتا، گناہ سرزد ہو جائے تب بھی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے نفس مطمئنہ کسی حال میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کو فراموش نہیں کرتا۔ نفس کا تیسرا اور آخری درجہ جو بہت ہی شاذ و کمیاب ہے وہ نفس مطمئنہ کا ہے۔ دائمی طور پر خانہ خدا کے گداگر کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، نہ کہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن کی 24 گھنٹے مسجد ہی میں بسیرا کیے رہتا ہے، بلکہ اس کا دل اپنے رب سے بغاوت اور سرتابی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ نیز اس کے ایمان میں نہ تزلزل ہوتا ہے اور نہ تذبذب کہ کبھی تو خدا پر ایمان ہو اور کبھی اپنے نفس کا بندہ بن جائے۔ اسے ہر حال میں اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کا اسے احساس ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازے تب بھی وہ اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا ہے، اور دولت اس کے ہاتھوں سے چھن جائے تب بھی وہ اسی کا بندہ رہتا ہے، خواہ شہوت اور نفسانی خواہشات کا کتنا ہی غلبہ ہوتا رہے۔ اور اگر گناہ کی طرف اس کا میلان بھی ہو تب بھی وہ نہ تو بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے اور نہ اس کے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ ایسا شخص ان لوگوں میں شامل ہوگا جنہیں قرآن میں سابقون کا نام دیا گیا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 10-11۔ وہ نہ تو اصحاب شمال میں سے ہوگا جن میں نفس امارہ کے لوگ شامل ہوں گے، اور نہ ہی اسے اصحاب یمین میں شامل کیا جائے گا جو نفس لوامہ کے حامل لوگوں کا گروہ ہوگا۔ گویا نفس مطمئنہ کے حامل تو وہ لوگ ہوں گے جنہیں قرآن میں اولو الالباب کہہ کر پکارا گیا ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ ہیڈنگ ہے اپنے زیر پرورش یا ماتحت لوگوں پر برتری جتلانا۔ نفس مطمئنہ کا حامل اپنے آپ کو ہر حال میں بندہ ہی خیال کرتا ہے،
اپنے بال بچوں کے لیے بھی روزی مہیا کرتا ہے، تو ان پر کوئی احسان نہیں دھرتا اور خود کو ان کا روزی رساں نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام اور اسی مسبب الاسباب کا ذریعہ خیال کرتا ہے، کیونکہ اہل و عیال کے لیے روزی کمانے سے خود اس کے اپنے رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ آسائش اور عیش و عشرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ نہیں ہوتا، اور تکلیف و مصیبت کے وقت قضاء الہی پر خفگی اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اس مصیبت میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کو فراموش نہیں کرتا، اپنے فرائض دینی کے ادا کرنے پر بالخصوص اوقات نماز میں اول وقت نماز ادا کرتا ہے، اور اوامر الہیہ کی پابندی اور نواہی سے اجتناب پر سختی سے عمل کرتا ہے، اور حرام کاموں سے باز رہتا ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خیر و شر سب مشیت الہی کے تابع ہیں، پھر تکلیف و راحت پر تنقید کا کیا اختیار ہے۔ ہیڈنگ ہے شہنشاہ حبشہ نجاشی کا خضوع و خشوع۔ جناب جعفر طیار بھی ان مہاجرین میں شامل تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تاکہ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات مل سکے۔ انہوں نے نجاشی کو دیکھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس زمین کے فرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھی بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اسے پوچھا کہ آج تو آپ کی وضع قطعی نرالی ہے، تخت شاہی کو چھوڑ کر آپ فرش خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ شہنشاہ نجاشی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ہمیں حضرت مسیح کے بارے میں یہ روایت پہنچی ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نئی نعمت سے نوازے تو اور زیادہ عجز و انکسار سے کام لو، اور وہ نعمت جس کی بشارت حضرت مسیح نے دی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرکین و کفار پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس نعمت سے سرفراز ہونے پر چاہتا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں عجز و انکسار کے ساتھ شکر ادا کروں۔ اگلے صفحے پہ ہم جا رہے ہیں، صفحہ نمبر ہے 140، ہیڈنگ ہے نفس مطمئنہ کے حامل جو کچھ مانگتے ہیں خدا ہی سے مانگتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کے حامل افراد خوشحالی اور عیش و عشرت کے زمانے میں بھی احکام خداوندی سے سرتابی کا خیال دل میں نہیں لاتے۔ وہ بعض جاہل لوگوں کی طرح نہ تو اپنے آپ کو اس کا مستحق گردانتے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ میری نیت صاف تھی، میں خود نیک ہوں، میرا باطن پاک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیونکہ میرے کام پسندیدہ تھے اس لیے خدا نے بھی اس کا اجر دیا ہے۔ اس کے برعکس جس کا نفس مطمئنہ ہو وہ آلام و مصائب میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ اس کے خشوع و خضوع میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا ہے۔ ٹاپک ہے دلی مسرت اور روحانی جنت۔ غرض ہے کہ نفس مطمئنہ اپنے مقام عبودیت پر خوش رہتا ہے، نیز دن کے 24 گھنٹوں میں کبھی بھی بندگی کے راستے سے بال بھر انحراف نہیں کرتا، چاہے احکام شرعی ہوں یا تکوینی امور، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں شمار کرتا ہے، خوشی ہو یا غم، راحت ہو یا تکلیف، ایک حال پر قائم رہتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ ہو جائے تو گویا وہ خدا سے راضی ہو گیا، اور سچ یہ ہے کہ یہی روحانی جنت ہے، کیونکہ اس کا دل مسرت سے مالا مال ہوتا ہے، مصیبتوں میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور نفس امارہ کو غلبہ پانے نہیں دیتا، اور مرضی خداوندی کے آگے چوں چرا سے کام نہیں لیتا۔ نفس امارہ کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے، جس کی سب سے بڑی خصوصی یہ ہے کہ اس میں چین و چرا اور چوں و چرا کا بڑا دخل ہوتا ہے، یعنی ہر بار جو اس کی مرضی کے خلاف ہو وہ اس پر دل گرفتہ ہوتا ہے اور حزن و ملال کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اتنی گرمی کیوں، بارش کیوں نہیں ہوئی یا بارش کیوں ہوئی، یہ ساری باتیں نفس امارہ ہی سمجھتا ہے، اور نفس مطمئنہ کی سب سے بڑی سعادت رضا الہی
اور خوشنودی خداوندی کا حصول ہے، چنانچہ وہ جس حال میں بھی رکھے اس پر راضی رہتا ہے۔ ہیڈنگ ہے نفس مطمئنہ ہو تو ملک الموت بھی روح قبض کرتے وقت یہی آیہ شریفہ پڑھتا ہے۔ جب وہ خدا سے راضی ہو تو خدا بھی اس سے راضی رہتا ہے اور اس کے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور موت کے وقت آیہ شریفہ اس کے کانوں میں پڑتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں جب ملک الموت کسی مومن یعنی جو نفس مطمئنہ کا حامل اور راضی برضا ہو کہ روح قبض کرنے آتا ہے تو اس کی ہمت بندھاتا ہے تاکہ اس کی موت کی وحشت دور ہو۔ پھر وہ اس طرح مخاطب ہوتا ہے کہ میں تجھ پر تیرے باپ کی خاطر مہربانی کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو، ذرا اپنی نظریں تو اوپر اٹھا کر سر کے اوپر دیکھ، ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ ملکوتی اور برزخی آنکھوں سے، اس طرح دیکھ جس طرح خواب میں دیکھا کرتا ہے۔ حالانکہ خواب میں مادی آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی ہر ایک سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں خواب دیکھا۔ غرض کہ مومن جب اوپر کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اسے اہل بیت اطہار کے پاک اور پر انوار چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی اس کے کانوں میں یہ صدا گونجتی ہے جسے وہ پورے ہوش و حواس سے سنتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی روح پرواز نہیں کرتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ نفس مطمئنہ رب العالمین کا خوان نعمت تیرے لیے بچھا دیا گیا ہے۔ اے ہمارے ثابت قدم بندے، تو نے حسین علیہ السلام کی طرح عبداللہ بن کر زندگی گزاری ہے، پس ہمارے عباد میں شامل ہو جا۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو نفوس مطمئنہ کے حامل ہیں، پس اپنے جن آقاؤں کو تو اپنے سرانے دیکھ رہا ہے میرے وہ بندے ہیں جو رضا و تسلیم کے پیکر ہیں۔ بس اب یہ ثابت ہو گیا کہ اس آیہ شریفہ کے اصل مصداق حسین علیہ السلام ہی ہیں۔ یہاں بہت سی باتیں اشاروں میں بتا دی گئی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ بھی روایت ہے کہ مومن کی روح اس بات کی آرزومند رہتی ہے کہ اسے جلد سے جلد اپنے محبوبوں کا دیدار اور وصال میسر آ جائے۔ ہیڈنگ ہے مومن کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی روایت کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ایک شخص نے امام موصوف سے دریافت کیا کہ آیا مومن تکلیف سے مرتا ہے یا مرتے وقت خوش رہتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مومن کی موت بھی خوشی کے عالم میں واقع ہوتی ہے، اور اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیونکہ رنج و الم کے بغیر راحت کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے مومن کو ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہنا چاہیے کہ عباد اللہ میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ملنے والی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکے۔ اینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، سورہ دہر آیت نمبر 6۔ جنت کے چشموں اور حوض کوثر کے تو اہل بیت پنجتن ہی وارث ہوں گے، اور ان سے سراب ہونے والے صرف ابرار اور نیکوکار بندے ہوں گے۔ اہل بیت مطلقاً عباد اللہ ہیں، اور سورہ دہر میں جن ابرار اور نیکوکار بندوں کا ذکر آیا ہے وہ شیعوں ہی کے ابرار و نیکوکاروں کا ہے۔ ہیڈنگ لوامگی پر مسلسل قائم رہنے والے نفس مطمئنہ کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ پھر سے پڑھتی ہوں میں یہ ہیڈنگ، لوامگی پر مسلسل قائم رہنے والے نفس مطمئنہ کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ بس اے مومنوں، آؤ کہ نفس امارہ سے چھٹکارا پانے کے لیے مسلسل جد و جہد اور صحیح کریں۔ اس طرح اگر نفس مطمئنہ تک نہ پہنچ سکیں تو کم از کم نفس لوامہ تک رسائی ہو جائے۔ چاہیے کہ سحر خیزی کو اپنی عادت بنا لیں، اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کے خواستگار ہوں، اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں، خدا کے حضور ندامت کا اظہار کریں۔ یہ کیفیت نفس لوامہ کی ہوگی، اور اس پر مسلسل قائم رہنے سے اس اصلاح حال کی امید ہو سکتی ہے جو بالآخر نفس مطمئنہ ہی میں مضمر ہے۔ اس دار فانی اور عاقبت کی ہر خوشی اور کامیابی کا راز رضا و تسلیم کے مقام تک رسائی حاصل کرنے میں پنہاں ہے۔
اس چیپٹر کی یہ آخری ہیڈنگ ہے، حقیقی معنوں میں توبہ اور استغفاری ذریعہ نجات ہے۔ کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ معاف کیجیے گا، آؤ اپنی پچھلی توبہ کو بھی درست کر لیں، کیونکہ یہ کہنا کہ میں نے تو رات کچھ توبہ کر لی تھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر تم نے توبہ کو بھلا دیا تو گناہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ توبہ کا اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ پھر تم سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ حقیقی توبہ وہی ہے جو تمہارے تزکیہ نفس کے کام آئے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے خداوندہ مجھے اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ میرا نفس پاک ہو جائے اور تیری محبوبیت کے مقام کا اہل بن جاؤں۔ توبہ کے سلسلے میں ایک اور نقطہ ذہن نشین کر لو، مومن کو چاہیے کہ خوف و رجا اور امید و بیم کے عالم میں اپنا وقت گزارے، توبہ کرے، اپنی توبہ پر خوش نہ ہو اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ چاہیے کہ گناہ پر بھی ساری عمر خجالت اور پشیمانی کا اظہار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا امیدوار رہے، لہٰذا ہر وقت توبہ کرتا رہے اور مطمئن ہو کر یہ نہ سمجھ لے کہ گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ یہ تو غرور و تکبر کی علامت ہے۔ خدا چاہے تو معاف کرے اور نہ چاہے تو سزا دے۔ بندے کا کام تو مغفرت کا طالب ہونا ہے۔ ہم یہاں صحیفہ سجادیہ میں منقول دعائے توبہ نقل کر رہے ہیں جو امام زین العابدین کا مخصوص وظیفہ تھا۔ استغفرک من کبائر ذنوبی وصغائرہا وحوادث ذراتی وسوابقہا، استغفرک من کل ما خالف ارادتک او ازال محبتک من خطائط عینی وخطرات قلبی وحکایات لسانی وحرکات جوارحی۔ توبہ و استغفار کے وقت چاہیے کہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو یاد کرے، اپنے آپ پر ملامت کرے اور غور کرے کہ تو نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کس کس نعمت کا شکر ادا کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو کفران نعمت ہی کرتے رہتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرنے سے باز رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کتاب اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس پروردگار عالم ہمیں توفیق دے جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔